ہم کارٹر ملکازین کی لکھی گئی تہلکہ خیز کتاب دی امریکن وار ان افغانستان اے ہسٹری کے ذریعے اس الجھی ہوئی تاریخ کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کتاب اس لحاظ سے بہت غیر معمولی ہے کہ کارٹر ملکازین کوئی ایسے ویسے اینالسٹ نہیں ہیں۔ اچھا، مطلب انہوں نے صرف دور بیٹھ کر تجزیہ نہیں کیا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے کسی ایئر کنڈیشن تھنک ٹینک میں بیٹھ کر کتاب نہیں لکھی، بلکہ وہ گراؤنڈ پر موجود تھے۔ انہوں نے افغانستان کے دیہاتوں میں خاص طور پر ہیلمنڈ کے انتہائی خطرناک علاقے گرمسر میں سالوں گزارے ہیں۔ او واو، ہیلمنڈ میں؟ یہ تو سچ میں بہت خطرناک علاقہ ہے۔ ہاں ہاں، اور انہوں نے باقاعدہ پشتو زبان سیکھی تاکہ وہ مقامی لوگوں سے اور قبائل سرداروں سے ڈائریکٹ بات کر سکیں۔ وہ سالوں تک یو ایس جنرلز کو ایڈوائز کرتے رہے ہیں۔ تو یہ صرف باہر سے دیکھا گیا تجزیہ نہیں ہے، بلکہ گراؤنڈ ریالٹی کی سچی کہانی ہے۔ چلیے اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب کا پہلا چیپٹر دی تھنکنگ اباؤٹ امریکاز وار ان افغانستان دیکھتے ہیں۔ یہ سیدھا اس بنیادی سوال پر وار کرتا ہے جو میں نے شروع میں پوچھا تھا۔ صحیح، اور آتھر کا جو مین تھیسس ہے نا، وہ یہ ہے کہ یو ایس 20 سال لمبی جنگ اصل میں کیوں نہیں جیت سکا۔ تو آتھر کے مطابق اصل وجہ کیا تھی؟ اگر کرپشن نہیں تھی تو پھر کیا؟ اصل وجہ ان کی آئیڈینٹی میں چھپی تھی۔ آتھر کے مطابق افغانی آئیڈینٹی میں اسلام اور آکیوپیشن کے خلاف مزاحمت یعنی ریزسٹنس اتنی گہری طرح رچی بسی ہے کہ آپ اسے نکال نہیں سکتے۔ اچھا، مطلب ان کی ڈی این اے میں شامل ہے ایک طرح سے۔ بالکل، جب بھی کوئی فورن آرمی وہاں آتی ہے تو افغان لوگوں کا انہیں باہر نکالنا ان کی پہچان کا لازمی حصہ بن جاتا ہے۔ وہ اسے اپنے مذہب اور اپنی مٹی دونوں کا دفاع سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ آپ کسی ایسے کھلاڑی کے خلاف کھیل رہے ہیں جس کے لیے صرف جیتنا ضروری نہیں، بلکہ آپ کو اپنے میدان سے باہر نکلنا اس کے وجود اور اس کی عزت کا مسئلہ ہے۔ بہت خوب، ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے۔ اور یو ایس آرمی کے پاس بے شک دنیا کے جدید ترین ہتھیار تھے، لیکن ان کے پاس یہ والا نیریٹو نہیں تھا۔ صحیح، اور یہ ہمیں اسموتھلی نیکسٹ چیپٹر پر لے آتا ہے جس کا نام ہے دی کنٹری اینڈ پیپلز آف افغانستان۔ اگر ہم اس ملک کی جغرافی دیکھیں تو وہاں مختلف ایتھنک گروپس ہیں نا؟ ہاں، بہت ویرائٹی ہے۔ پشتون ہیں، تاجک ہیں، ہزارہ اور ازبک۔ بالکل، اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ کیسے اس خطے نے ہمیشہ سے بیرونی حملہ آوروں کو شکست دی ہے، جیسے برٹش اور سوویتس کو بھی۔ صحیح، لیکن اس سوسائٹی کو خاص طور پر ان کے ٹرائبل سسٹم کو سمجھنا تھوڑا ٹرکی ہے۔ ٹرائبز یعنی قبیلے آپس میں بہت بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہاں، وہ اپنی ایک کوڈ آف کانڈکٹ پہ چلتے ہیں جسے پشتونوالی کہتے ہیں۔ اس میں بدلہ لینا اور عزت سب سے اہم اصول ہیں۔ صحیح، یعنی خاندانی دشمنیاں چلتی ہیں لمبا عرصہ۔ بالکل، سالوں تک دشمنیاں چلتی ہیں، لیکن اس ٹرائبل سسٹم کے پیرالل ایک ریلیجیس سسٹم بھی ہے جو انہیں جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ ویٹ، ریئلی؟ اگر یہ قبیلے آپس میں اتنے بٹے ہوئے ہیں اور ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو انہوں نے اتنی بڑی فورن آرمیز کو کیسے ہرایا؟ یہ بڑا ویلڈ سوال ہے، اور اس کا جواب ان کے اسی ریلیجیس سسٹم میں ہے۔ اسلام وہ اکیلی طاقت تھی جو ان بکھرے ہوئے قبیلوں کو کسی بھی بیرونی خطرے کے خلاف ایک ساتھ لا سکتی تھی۔ اچھا، تو مطلب جب کوئی باہر سے آتا تھا تو سب آپس کی لڑائی بھول جاتے تھے؟ ایگزیکٹلی، ملاز اور ریلیجس لیڈرز لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا کام کرتے تھے۔ جب فورن پاورز آتی تھیں تو سب مل کر مزاحمت کرتے تھے، بالکل انہی لائنز پر جو ہم نے پہلے چیپٹر میں ڈسکس کی۔ صحیح، لیکن جب سوویتس چلے گئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو تباہی مچی، وار لارڈز آپس میں لڑنے لگ گئے۔ صحیح، اور یہاں سے ہمارا اگلا چیپٹر دی طالبان ایمریٹ انٹروڈیوس ہوتا ہے، کیونکہ سوویت وار کے بعد قبیلوں کی اس آپس کی لڑائی نے ایسی انارکی مچائی کہ ایک نئی طاقت کا ابھرنا لازمی ہو گیا تھا۔ بالکل، اور وہاں سے ملا عمر اور کندھار سے طالبان کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، تو شروع میں کیا لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا؟ کیونکہ عام طور پر تو ان کو کافی اسٹرکٹ مانا جاتا ہے۔ اصل میں شروع میں وار لارڈز کی انارکی اور ظلم سے لوگ اتنے تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے خود طالبان کو سپورٹ کیا، کیونکہ طالبان نے لا اینڈ آرڈر قائم کیا تھا۔ لیکن اس لا اینڈ آرڈر کی قیمت بہت بڑی تھی نا،
میرا مطلب ہے ان کے سخت اور ظالمانہ قانون اور خاص طور پر عورتوں کے خلاف ان کے رویے. ہاں وہ تو انتہائی سخت تھے. صحیح. جیسے پبلک ایگزیکیوشنز ہوتی تھیں اور عورتوں پر تو مکمل پابندیاں لگا دی گئی تھیں. بالکل ان کو گھروں میں قید کر دیا گیا تھا. بالکل ایسا ہی تھا. لیکن یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کیسے اسامہ بن لادن اور القاعدہ نے وہاں آ کر اس پورے ماحول کو اپنے حق میں استعمال کیا. وہ کیسے؟ انہوں نے آ کر پشتون ہاسپٹیلٹی یعنی مہمان نوازی کے اصولوں کا فائدہ اٹھایا، جسے پشتوں میں نانا وائتھی کہتے ہیں. اوہ اچھا، تو ملا عمر نے اس لیے اسامہ بن لادن کو پناہ دی ہوئی تھی؟ لیکن اس کی وجہ سے تو طالبان آگے چل کر پوری دنیا سے کٹ گئے. ایگزیکٹلی. اور یہی چیز ان کو ایک ایسی جنگ میں لے گئی جس کی انہوں نے توقع بھی نہیں کی تھی. صحیح، جو ہمیں ہمارے اگلے چیپٹر پر لے آتا ہے، دی یونائٹڈ اسٹیٹس انٹرز افغانستان. جب 9/11 کے اٹیکس ہوئے اور یو ایس نے طالبان کو الٹیمیٹم دیا. ہاں، بش ایڈمنسٹریشن نے سیدھا کہہ دیا تھا کہ یا تو اسامہ کو حوالے کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ملا عمر نے اسامہ بن لادن کو یو ایس کے حوالے کر کے اپنی حکومت کیوں نہیں بچا لی؟ مطلب یہ تو کامن سینس لگتی ہے نا؟ لگتی ہے، لیکن انہوں نے یو ایس کے خطرے کو کمپلیٹلی انڈر ایسٹیمیٹ کیا. ان کا خیال تھا کہ بس کچھ میسائلز گریں گے اور بات ختم. اور دوسرا وہی پشتون اصول کے اپنے مہمان کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. یہ تو بہت ہی انبلیویبل سی بات لگتی ہے. اور پھر جب یو ایس CIA اور اسپیشل فورسز کو آپریشن شروع ہوا تو وہ منظر تو واقعی کسی ایکشن مووی جیسا تھا. او بالکل، کیسی عجیب سچویشن تھی گراؤنڈ پر. ہاں، مطلب ناردرن الائنس کے کمانڈرز جیسے دوستم اور عطا وہاں گھوڑوں پر چارج کر رہے تھے اور آسمان سے B-52 بامبرز لیزر گائیڈڈ بامز گرا رہے تھے. گھوڑوں پر چارج اور لیزر گائیڈڈ بامز، یہ کمبینیشن ہی اپنے آپ میں عجیب ہے. صحیح نا؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مزار شریف اور کابل گر گئے. اور حامد کرزئی کا موٹر سائیکلز پر خطرناک انداز میں انٹری لینا بھی کافی ڈرامٹک تھا. بالکل، لیکن اس تیز ترین جیت کے باوجود سال 2001 میں یو ایس نے کچھ بہت بڑی اپرچونٹیز مس کر دیں جن کا خامیازہ انہیں بعد میں بھگتنا پڑا. مسڈ اپرچونٹیز جیسے کہ کیا؟ جیسے تورا بورا کے پہاڑوں میں جب اسامہ بن لادن پھنس چکا تھا، وہاں گراؤنڈ پر یو ایس ٹروپس بھیجنے کے بجائے مقامی فائٹرز پر انحصار کیا گیا. اور اسامہ وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. ہاں، مطلب وہ ہاتھ سے نکل گیا. اور اس کے علاوہ دوسری بڑی اپرچونٹی تب مس ہوئی جب طالبان کے کمانڈرز ایکچولی سرنڈر کرنا چاہتے تھے. ویٹ، ریئلی؟ وہ سرنڈر کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، لیکن ڈونلڈ رمسفیلڈ نے طالبان کے ان سرنڈر آفرز کو سیدھا ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ان سے کوئی بات نہیں کریں گے. یہ تو بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ ملٹری وکٹری کے بعد اب ایک پولیٹیکل ویکیوم تھا جسے بھرنا ضروری تھا نا. اور اسی پر ہمارا آخری چیپٹر ہے دی کرزئی رژیم. صحیح. اور اس سیاسی خلا کو بھرنے کے لیے بون کانفرنس کا احوال دیکھیں جہاں حامد کرزئی کو انٹرم لیڈر چنا گیا تھا. ہاں، لیکن وہاں سے اصل مسئلے شروع ہوئے کیونکہ یو ایس کی اسٹریٹجی کچھ اور ہی تھی. بالکل، یہاں رمسفیلڈ کی لائٹ فٹ پرنٹ اسٹریٹجی سامنے آتی ہے. مطلب یو ایس نے شروع میں افغان آرمی بنانے یا نیشن بلڈنگ پر زیادہ پیسے خرچ کرنے سے ٹوٹلی انکار کر دیا تھا. یہ تو بالکل ویسا ہی ہے کہ آپ ایک ایسی بلڈنگ خرید لیں جس کی فاؤنڈیشن یعنی بنیاد ٹوٹی ہوئی ہو، لیکن آپ اسے ٹھیک کرنے پر پیسے لگانے سے انکار کر دیں اور بس امید کریں کہ وہ خود ہی کھڑی رہے گی. بہت بہترین مثال ہے. ایسا ہی ہوا تھا. حالانکہ اس وقت کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی تھیں، جیسے نیا کانسٹیٹیوشن وغیرہ. ہاں، جیسے لویا جرگا ہوا، نئے کانسٹیٹیوشن پر کام ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ عورتوں کے پارلیمنٹ میں آنے کی راہ ہموار ہوئی. ہاں، جیسے شکریہ برگزائی اور فوزیہ کوفی جیسی بہادر خواتین سامنے آئیں. یہ واقعی امید کی کرن تھی. لیکن اس سب کے باوجود ان پازیٹیو چیزوں کے ساتھ دو ایسی تباکن چیزیں کی گئیں جنہوں نے پوری بنیاد ہلا دی. وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ طالبان کو اس نئے پولیٹیکل سسٹم سے مکمل طور پر باہر رکھا گیا. ان کو کسی قسم کا حصہ نہیں بننے دیا. صحیح. اور دوسری غلطی؟ اور دوسرا یہ کہ نئی افغان آرمی کو بہت کم ریسورسز دیے گئے جن کی وجہ سے وہ پراپرلی بلڈ ہی نہیں ہو سکی.
اچھا، یعنی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن بھی نہیں دی اور آرمی کو پراپرلی فنڈ بھی نہیں کیا. بالکل. اور طالبان کو پولیٹیکل پروسیس سے باہر رکھنے اور آرمی کو اس طرح انڈر ریسورس کرنے کی وجہ سے ہی آنے والے سالوں میں طالبان کی واپسی کا راستہ کھل گیا. ایک عام سی مثال لے لیجئے. سوچئے کہ ایک جنگل میں شدید آگ لگی ہے. بڑی مشکل سے دن رات ایک کر کے آپ اس آگ کو بجھاتے ہیں. صحیح. اب آپ مطمئن ہیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن پھر آپ کچھ ایسا کرتے ہیں جو سننے میں بالکل بے دکا لگتا ہے. اچھا، یعنی آگ بجھانے کے بعد؟ ایگزیکٹلی. آپ اس بجھی ہوئی راکھ کے پاس کھڑے ہو کر خود اپنے ہی ہاتھوں سے ان چنگاریوں پر پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. واو، یہ تو بالکل ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نا؟ آج کے اس گہرے جائزے میں ہم ایسی ہی ایک آگ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. کارٹر مولکھزن کی کتاب دی امریکن وار ان افغانستان اے ہسٹری کی تحقیق کو سامنے رکھ کر ہم اس سورس ڈاکیومنٹ کا گہرا جائزہ لیں گے. اور یہ آگ کسی چھوٹے سے جنگل کی نہیں تھی. ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں. یعنی 2001 میں جب طالبان کو مکمل شکست ہو گئی تھی تو عام طور پر پوری دنیا کو یہی لگتا تھا کہ جنگ پرماننٹلی جیتی جا چکی ہے. بالکل، میں یہی سوچ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب ملک کی ریکنسٹرکشن کا وقت ہے اور وائلنس ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے. لیکن جو لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان کے ذہن میں شاید یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ پھر اچانک 2006 میں طالبان کا اتنا بڑا اور کامیاب کم بیک کیسے ہو گیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم 2002 سے 2010 تک کے ان اہم حالات کو سمجھیں. ہم ان مسڈ اپرچونٹیز اور ٹرائبل پالیٹکس کو دیکھیں گے جنہوں نے ایک جیتی ہوئی جنگ کو واپس ایک خونخوار سول وار میں بدل دیا. صحیح. تو چلیے 2001 کے فوراً بعد کے وقت سے شروع کرتے ہیں. اس وقت امریکہ اور نئی افغان حکومت کا پورا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ طالبان ہسٹری بن چکے ہیں، لیکن سورس ڈاکیومنٹس جو کہانی بتاتے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. ایگزیکٹلی. تاریخ کا ایک بڑا عجیب پہلو ہے. جب بھی کوئی جیتنے والی طاقت اوور کانفیڈنٹ ہوتی ہے، یعنی وشفل تھنکنگ کا شکار. بالکل وشفل تھنکنگ، تو وہ زمینی حقائق اور لوکل ڈیٹیلز کو کمپلیٹلی اگنور کر دیتی ہے. ایسا نہیں تھا کہ طالبان فوراً سے دوبارہ لڑنا چاہتے تھے. ویٹ، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے؟ نہیں. ہار ماننے کے بعد زیادہ تر طالبان لیڈرز پریکٹیکلی پولیٹیکل پروسیس اور پیس نیگوسیشنز میں شامل ہونا چاہتے تھے. نومبر 2002 میں کراچی میں ایک انتہائی اہم میٹنگ ہوئی تھی. اچھا. اس میٹنگ میں ملا عمر تو نہیں تھے، لیکن طالبان کے تقریباً تمام ہائی رینکنگ منسٹرز وہاں موجود تھے. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ اب مزید لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رکیں ذرا. اگر دشمن خود ہار مان کر ہتھیار ڈال کر سیاسی راستہ اپنانا چاہتا ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. وہ تو صرف ایمنسٹی چاہتے تھے نا، تاکہ وہ عام شہریوں کی طرح واپس افغانستان میں رہ سکیں. تو پھڈا کہاں پڑا؟ مسئلہ وہاں کی لیڈرشپ کی وشفل تھنکنگ کا ہی تھا. بش ایڈمنسٹریشن اور اس وقت کے ٹاپ آفیشلز کا خیال تھا کہ دشمن تو مکمل ختم ہو چکا ہے. انہوں نے نیگوسیشنز کی بجائے سیدھا ایک بلیک لسٹ بنا دی. اوہ واو، بلیک لسٹ. ہاں، اس لسٹ میں 31 اہم طالبان لیڈرز شامل تھے، جن میں ملا برادار اور طیب آغا جیسے لوگ بھی تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جو اصل میں حامد کارزائی کے ساتھ دسمبر 2001 میں پیس ٹاکس کر چکے تھے. یہ بات تو بالکل نان سینسیکل لگتی ہے. جو لوگ خود آ کے سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ انہی کے خلاف کیپچر یا کل کے آرڈرز نکال رہے ہیں. ایگزیکٹلی. حامد کرزائی نے خود ان لیڈرز کو پرائیویٹ میسیجز بھیجے کہ وہ انہیں امریکن سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ کرزائی نے ایک ریپرزینٹیٹو بھی پاکستان بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ امریکہ امن نہیں چاہتا، صرف انڈیویجول سرنڈرز چاہتا ہے. اور ظاہر ہے کسی بھی موومنٹ کے لیے ایسا سرنڈر موت کے برابر ہوتا ہے. بالکل. یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ہارے ہوئے دشمن کو امن سے جینے کا کوئی راستہ نہیں دیتے تو ان کے پاس سروائیول کے لیے واپس ہتھیار اٹھانے کے علاوہ کوئی ریشنل آپشن نہیں بچتا. رائٹ. اس وقت امریکہ کا سارا فوکس صرف کاؤنٹر ٹیررزم پر تھا. ان کا واحد مقصد القاعدہ کو ختم کرنا تھا. اسٹیٹ بلڈنگ یا امن قائم کرنا ان کی پرائرٹی نہیں تھی. اور میں پڑھ رہی تھی کہ اس ایکسٹریم فوکس کا زمینی نتیجہ انتہائی بھیانک نکلا. بغیر سوچے سمجھے اسپیشل آپریشنز فورسز نے نائٹ ریڈز شروع کر دیں. ہاں، جنہیں نائٹ ریڈز کہتے ہیں. بالکل. اور انہیں لوکل گراؤنڈ ریالٹیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا. مثال کے طور پہ
جولائی 2002 میں اروزگان میں ایک شادی کی تقریب پر ہوائی حملہ ہوا۔ یہ انسیڈنٹ اکیلے پوری ملٹری اسٹریٹجی کے بلائنڈ سپاٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ رورل افغانستان میں شادی کی خوشی میں عام طور پر ہوائی فائرنگ ہوتی ہے۔ اس کی آواز سن کر یو ایس ملٹری کے AC-130 گن شپ کو ایسا لگا کہ ان پر زمین سے اینٹی ایئر کرافٹ فائر ہو رہا ہے۔ او مائی گاڈ! صرف ہوائی فائرنگ کی وجہ سے؟ جی، اور انہوں نے اس غلط فہمی میں میسو اٹیک کر دیا۔ اس حملے میں 54 عام شہری مارے گئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ وہاں گراؤنڈ پر ایک بھی طالبان فائٹر موجود نہیں تھا۔ یہ تو بہت ہی بھیانک ٹریجڈی تھی، اور اس قسم کے انسیڈنٹس عام ہونے لگے تھے کیونکہ لوکل وار لارڈز اپنے ذاتی دشمنوں کو القاعدہ کہہ کر امریکن سے ان پر ریڈز کروانے لگے تھے۔ ایگزیکٹلی تو کاؤنٹر ٹیررزم کی آڑ میں جو بلائنڈ یوز آف فورس تھا، اسی نے پریکٹیکلی دشمن کو واپس آنے پر مجبور کیا۔ لیکن صرف مجبور نہیں کیا، بلکہ کلچرلی ایک ایسا ریاکشن پیدا کیا جسے سنبھالنا ناممکن تھا۔ آپ پشتون والی کی بات کر رہے ہیں نا، جو ان کی غیرت کا کنسپٹ ہے؟ بالکل۔ ان ایگریسو ریڈز اور سویلین کیجوالٹیز نے افغان لوگوں کے آنر کو ڈائریکٹلی چیلنج کیا۔ پشتون کلچر میں اپنے گھر کی حرمت اور خاندان کی حفاظت سب سے اہم جزو ہیں۔ صحیح۔ جب ان نائٹ ریڈز میں غیر ملکی فوج گھروں میں گھستی تھی تو ایسی بے حرمتی کے بعد بدلہ لینا ان کی صدیوں پرانی روایت کا حصہ بن جاتا تھا۔ بدلہ وہاں صرف غصہ نہیں ہے، یہ ایک سوشل آبلیگیشن ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب پیراڈاکس ہے۔ ایک طرف اپر لیول پر پالیسی فیلیئرز تھیں اور دوسری طرف گراؤنڈ لیول پر لوکل گریونسز۔ تو یہ تو تھی اوپر کی سطح کی پالیٹکس، لیکن کندھار میں زمینی حقائق بالکل مختلف تھے، ہے نا؟ ہاں، کاندار تو ہمیشہ سے طالبان کی اصل برتھ پلیس رہی ہے۔ وہاں کی ٹرائبل پالیٹکس نے اس آگ میں ایندھن کا کام کیا۔ حامد کارزائی کو پتا تھا کہ اس کو باقی افغانستان میں تاجکس اور ہزاراس کو سینٹرل گورنمنٹ میں حصہ دینا ہے۔ تو انہوں نے ساؤتھ میں کیا کیا؟ ساؤتھ میں خاص طور پر کاندھار میں وہ صرف اپنے مخصوص ٹرائبل لوئلسٹس کو پاور دے سکتے تھے۔ وہ تھیں پوپلزائی، باراکسائی اور اکھیزائی ٹرائبز۔ یعنی انہوں نے چن کر کچھ ٹرائبز کو سلیکٹ کیا، اور ان ٹرائبز کے لیڈرز جیسے گل آغا شیرزائی اور احمد ولی کارزائی، جو پریزیڈنٹ کے اپنے بھائی تھے، ہاں، احمد ولی کارزائی، انہوں نے کاندھار کی پوری ایڈمنسٹریشن اور ریسورسز پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ وہاں کے پروفیٹیبل پاپی ٹریڈ یعنی افیم کے بزنس پر بھی ان کی مکمل مونوپولی قائم ہو گئی تھی۔ اور پاپی ٹریڈ وہاں کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ وہاں کی سب سے بڑی کیش کراپ تھی جس سے ریئل پولیٹیکل پاور آتی تھی۔ لیکن جب آپ ٹرائبل سسٹم میں ایسے مونوپولی بناتے ہیں تو اس کا ریاکشن آتا ہے۔ ظاہر ہے باقی ٹرائبز تو ناراض ہوں گی۔ بالکل۔ دوسری طرف بچی ہوئی بڑی ٹرائبز جیسے نورزائی اور اشاقزائی کو بالکل سسٹم سے باہر پھینک دیا گیا۔ انہیں جابز نہیں مل رہی تھیں، ان کے ڈسٹرکٹس میں ڈیولپمنٹ کا پیسہ نہیں جا رہا تھا۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو سیدھا سیدھا ایک بڑی آبادی سے دشمنی مول لینے والی بات تھی۔ ایسے ماحول میں تو چھوٹی سی چنگاری بھی بہت ہوتی ہے، اور وہ چنگاری ملی جب یو ایس فورسز نے برگت خان کو مار دیا۔ جی، برگت خان ایک انتہائی اہم اشاقزائی ٹرائبل لیڈر تھا۔ اس کی موت ایک ایسی ریڈ میں ہوئی جس میں لوکلز کے مطابق اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ کسٹڈی میں اس کی موت کے اس ایک سنگل واقعے نے اب پوری اشاقزائی ٹرائب کو پرماننٹلی حکومت کے خلاف کر دیا۔ واو! لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن چیز ایک اور پالیسی تھی جس نے کندہار کا دفاع کمپلیٹلی تباہ کر دیا۔ آپ DDR پروگرام کی بات کر رہے ہیں۔ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے اپنا سر پکڑنا پڑا۔ یونائٹڈ نیشنز اور US کے پریشر میں آ کر کندہار میں ڈسارمامنٹ شروع کیا گیا۔ لیکن پہلے سننے والوں کو آسان الفاظ میں بتا دیں کہ یہ DDR تھا کیا؟ DDR مطلب ڈسارمامنٹ، ڈی موبلائزیشن اینڈ ری انٹیگریشن۔ یہ UN کا ایک سٹینڈرڈ فریم ورک ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں جو لوکل ملیشیاز ہیں ان سے ہتھیار واپس لے کر ان کو عام شہری زندگی میں انٹیگریٹ کیا جائے، اور ان کی جگہ ایک پروفیشنل آرمی بنائی جائے۔ سننے میں تو یہ بڑا زبردست اور سویلائزڈ آئیڈیا لگتا ہے۔ تو مسئلہ کہاں آیا؟ مسئلہ امپلیمنٹیشن اور وہاں کی ٹرائبل لاجک کا تھا۔ وہاں پاور ڈائنامکس ایک زیرو سم گیم کی طرح ہوتے ہیں۔
شیرزائے اور احمد والی کارزائی جیسے پاور بروکرز نے اس DDR پروگرام کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ یعنی انہوں نے اپنے دشمنوں کو نہتہ کر دیا؟ ایگزیکٹلی انہوں نے اپنی ذاتی ملیشیاز کو تو بچا لیا، لیکن اپنے پولیٹیکل رائیولز کی ملیشیاز کو بالکل ہی ڈسارم کروا دیا۔ تقریباً 6000 سے زیادہ لوکل ملیشیا فائٹرز جن کے پاس ایریا کی نالج تھی وہ سب ڈسارم ہو گئے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی خطرناک وائرس حملہ کرنے والا ہو اور آپ جانتے بوجھتے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا امیون سسٹم ختم کرنے والی دوائی کھا لیں۔ بہت اچھی انالوجی ہے۔ انہوں نے پریکٹیکلی اپنا ڈیفنس سسٹم خود پیرالائز کر دیا۔ جس وقت طالبان بارڈر کے اس پار بیٹھ کر اپنی ری آرگنائزیشن کر رہے تھے، ٹھیک اسی وقت گورنمنٹ اپنے ڈیفائی بارڈر سے لوگوں کو نکال رہی تھی۔ اور اسی پاور ویکیوم نے طالبان کو ایک گولڈن اپرچونٹی فراہم کی۔ پھر اس لوکل ناراضگی اور پالیسی فیلیئرز کا نتیجہ 2006 میں ایک دھماکے کے ساتھ سامنے آیا۔ 2006 کا میسو آفینسو، یہ وہ سال تھا جب وائلنس ایک کمپلیٹلی نئے سکیل پر پہنچ گیا۔ ملا عمر کے آرڈرز پر ملا داد اللہ لینگ نے ہیلمنڈ اور کندھار میں ایک بڑا فرنٹ اوپن کیا۔ اور داد اللہ لینگ کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ کوئی عام کمانڈر نہیں تھا، وہ انتہائی روتلیس تھا۔ داد اللہ 1990s کی بروٹل سول وار کا ہارڈ اینڈ ویٹرن تھا، اور اس نے ایسی اسٹریٹجی اپنائی جس نے افغانستان کی جنگ کی نوعیت ہی بدل دی۔ اس نے باقاعدہ عراقی انسرجن سے رابطہ کیا اور وہاں سے سوئسائڈ بامبنگز یعنی خودکش حملوں کی ٹیکنیک افغانستان میں امپورٹ کی۔ بالکل میس کیجویلٹی کار بامز اور سوسائڈ ویسٹس کا استعمال شروع ہوا۔ یہ پوائنٹ بڑا عجیب ہے کیونکہ ٹریڈیشنل افغان وارفیئر میں کلچرلی افغانز خودکشی والے حملوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی مردانگی یا جنگ کے اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے ٹھیک پوائنٹ اٹھایا، لیکن داد اللہ نے فورن جہادی لٹریچر اور ریلیجس جسٹیفیکیشن کا استعمال کر کے نئے ینگ فائٹرز کو پراپرلی برین واش کیا۔ دوسری طرف اس آفینسو کو روکنے کے لیے ہیلمنڈ میں برٹش فورسز پہنچی تھیں، لیکن ان کے ہیلمنڈ پہنچنے سے پہلے ہی ایک بڑی پولیٹیکل بلنڈر ہو چکی تھی، ہے نا؟ ہاں، حامد کارزائی پر پریشر ڈال کر وہاں کے لوکل اسٹرانگ مین گورنر شیر محمد اخنزادہ کو ہٹوا دیا گیا تھا۔ اس کے پاس 3000 فائٹرز کی ایک ویل آرمڈ ملیشیا تھی۔ جب اسے ہٹایا گیا تو وہ فائٹرز فارغ ہو گئے اور ان میں سے بہت سے طالبان کے ساتھ مل گئے۔ اور یہاں جو سب سے زیادہ حیران کرنے والی چیز تھی وہ تھی لوکلز کے برٹش فورسز کے لیے شدید نفرت۔ اور اس نفرت کی وجہ آج کا کوئی واقعہ نہیں تھا بلکہ 1880 کی مائیوانڈ کی جنگ تھی۔ آپ کو شاید حیرت ہو کہ ایک صدی پرانی جنگ ان رورل فارمرز کو کیسے یاد تھی۔ اصل میں پشتون سوسائٹی میں ہسٹری کتابوں میں نہیں، شاعری، لوک گیتوں اور حجروں کی بیٹھک میں زندہ رہتی ہے۔ ٹپے جنہیں کہتے ہیں۔ ہاں، ٹپے۔ بچوں کو ان کے بزرگ مائیوانڈ کی جنگ کی کہانیاں سناتے تھے جہاں ان کے آبا و اجداد نے برٹش امپائر کو ہرایا تھا۔ ان کے لیے یہ کوئی ISAF پارٹنرز نہیں تھے، یہ وہی 19 سینچری کی برٹش فوج تھی جو اپنا پرانا بدلہ لینے واپس آئی تھی۔ انبیلیویبل، مطلب ہسٹوریکل ٹراما ان کے بلڈ میں تھا۔ اور اس مقابلے کے لیے گورنمنٹ فورسز کی کیا حالت تھی؟ ہیلمنڈ اور کندھار جیسے کرٹیکل صوبوں میں پریکٹیکلی صرف 3700 پولیس والے ڈیوٹی پر تھے۔ اور ان کی حالت سن کر تو صدمہ ہوتا تھا۔ حالت یہ تھی کہ ان کی تنخواہ صرف $70 ماہانہ تھی۔ ویٹ، مجھے دوبارہ بولنے دیں، صرف $70 ایک مہینے کا؟ ہاں، اور وہ بھی کبھی آتی تھیں اور کبھی مہینوں رکی رہتی تھیں۔ کرپشن اس قدر تھی کہ آفیسرز اپنے سپاہیوں کی تنخواہ خود کھا جاتے تھے۔ اگر آپ آج کے حساب سے بھی سوچیں تو یہ پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے۔ ایک عام انسان اپنی جان ایسی فوج کے سامنے کیوں خطرے میں ڈالے گا جو اوپنلی انہیں مارنے پر تلی ہوئی ہو؟ اس $70 کی نوکری کے لیے کسی کا کیا مورال ہوگا؟ مورال زیرو تھا نا، اور صرف پیسہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس نہ پراپر جوتے تھے نہ کمیونیکیشن گیئر۔ کتاب میں یہ ڈیٹیل حیران کن ہے کہ ان پولیس فورسز میں سے صرف 15% کے پاس پراپرلی چلنے والی کلاشنکوفز تھیں، باقی ہتھیار کمپلیٹلی بروکن تھے۔ تو اس سب کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب 4000 ویل آرمڈ اور ہائیلی موٹیویٹڈ طالبان نے ان ایریاز پر حملہ کیا تو سامنے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اصل فوج تھی ہی نہیں۔ یہ پولیس فورسز تو اسٹرکٹلی ایک کاغذی شعر تھیں۔ ایگزیکٹلی۔
مولکی حسن اپنی ہسٹری میں یہ پوائنٹ بار بار ثابت کرتے ہیں کہ 2006 کی ڈیفیٹ صرف ایک ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی، یا یہ لیک آف آرڈر کی ڈیفیٹ تھی۔ ایک طرف گورنمنٹ فورسز اور ٹرائبل ملیشیاز آپس میں چیک پوسٹ کے لیے لڑ رہی تھی، اور دوسری طرف طالبان ایک یونیفائڈ کمانڈ کے تحت لڑ رہے تھے۔ ان کا ریجڈ ڈسپلن اور اینٹی آکیوپیشن نیریٹو ان کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ اسی سال آپریشن میڈوسا لانچ ہوا، جہاں الائیڈ فورسز کو شدید ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ برٹش فورسز کو تو موسا کالا میں ایسی ریزسٹنس ملی کہ انہیں پریکٹیکلی لوکل ٹرائبل ایلڈرز کے ذریعے ایک سیز فائر ڈیل کر کے وہاں سے نکلنا پڑا، جو کہ پوری دنیا میں ایک بڑی سمبولک شکست سمجھی گئی، اور پھر گراؤنڈ ریالٹی پرماننٹلی بدل گئی۔ ساؤتھ میں طالبان نے اپنی پراپر پیرالل حکومت قائم کر لی۔ ہاں، 2007 تک آتے آتے ڈائنامک شفٹ ہو چکے تھے۔ داد اللہ ایک ریڈ میں مارا گیا، اور اس کے بعد ملا برادر نے طالبان موومنٹ کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کمپلیٹلی سنبھال لیا۔ برادر ایک کلیئر ہیڈڈ اسٹریٹجسٹ تھا نا؟ بالکل، اسے معلوم تھا کہ داد اللہ کی اوپن بے رحمی سے لوکلز ایلینیٹ ہو رہے ہیں، اس لیے اس نے موومنٹ کو شیپ دینے کے لیے ایک لائحہ یعنی کوڈ آف کنڈکٹ انٹروڈیوس کیا، تاکہ وہ ایک وائلڈ ملیشیا سے بدل کر ایک پراپر گورننگ باڈی نظر آئے۔ ایگزیکٹلی۔ لائحہ میں پراپرلی احکامات تھے کہ پبلک بیہیڈنگز فوراً روکی جائیں اور سبارڈینیٹ کمانڈرز پر کنٹرول رکھا جائے۔ انہوں نے ساؤتھ میں اپنی موبائل کورٹس یعنی چلتی پھرتی عدالتیں بنائیں۔ ان موبائل کورٹس کا کانسیپٹ بہت پاورفل ہے۔ ڈاکیومنٹڈ ہسٹری بتاتی ہے کہ کرزائی گورنمنٹ کے کورٹس انتہائی کرپٹ تھے۔ لوگ انصاف کے لیے کندھار سٹی جانے سے ڈرتے تھے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اس کے برعکس طالبان کے ججز گاؤں گاؤں جا کر زمین اور پراپرٹی کے مسئلے کچھ گھنٹوں میں اسلامک لاء کے مطابق حل کرتے تھے۔ یہ بھی ہے۔ اس سپیڈ اور کرپشن فری انصاف نے لوکل لوگوں کو واقعی متاثر کیا، اور اس ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے انہوں نے پاپی کلٹیویشن پر ٹیکس لگایا، جہاں سے انہیں کروڑوں ڈالرز ملنے لگے۔ تو اگر ان فیکٹس کو ہم کنیکٹ کریں تو ہمیں ایک عجیب اسٹریٹجک کانٹراسٹ نظر آتا ہے۔ ساؤتھ میں طالبان لوگوں کو پرومپٹ جسٹس دے رہے تھے، ٹیکس جمع کر رہے تھے اور معاشرے میں آرڈر لا رہے تھے، لیکن اس کے بالکل برعکس یو ایس ملٹری کیا کر رہی تھی؟ ان کا پورا زور ایسٹ کی طرف تھا۔ وار ان دی ایسٹ، یہ چیپٹر پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی الگ ہی ملک کی بات ہو رہی ہے۔ کونار اور نورستان کی انتہائی ریموٹ ویلیز جیسے کورنگل ویلی، وہاں آپریشن ماؤنٹن لائن کے نام پر یو ایس فورسز ڈیپلی ان پہاڑیوں میں پھنس گئیں۔ وہاں ایک بروٹل ملٹری ایٹریشن کی جنگ چل رہی تھی۔ ایٹریشن کی جنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی تھکا دینے والی جنگ جہاں آپ کا مقصد زمین یا لوگوں کا دل جیتنا نہیں ہوتا، بس دشمن کو توڑنا ہوتا ہے۔ ہاں، بس جانی اور مالی نقصان کر کے۔ کورنگل ویلی کو امریکن ٹروپس خود ویلی آف ڈیتھ کہتے تھے۔ وہاں روڈز نہیں تھیں، آؤٹ پوسٹ صرف ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سپلائی ہوتی تھی۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر میں یعنی ساؤتھ میں آگ لگی ہے اور آپ ساتھ والے پہاڑ پر جا کر مچھر مار رہے ہیں۔ وہاں کے لوگ جیسے صافی اور نورستانی ٹرائبز نیچرلی فیئرسلی انڈیپینڈنٹ تھے۔ بالکل۔ جب باہر سے آ کر ان آئسولیٹڈ ویلیز میں بیس کیمپ بنائے گئے تو لوکلز نے اس کو ڈائریکٹ آکیوپیشن سمجھا۔ ان چھوٹی چھوٹی آؤٹ پوسٹ پر لگاتار کامیاب حملے ہوتے تھے۔ بیٹل آف وناٹ اس کی سب سے ویل نون مثال ہے نا؟ ہاں، جہاں ہنڈریڈز آف لوکل انسرجنٹس نے مل کر ایک یو ایس بیس پر حملہ کیا جس میں 9 امریکنز مارے گئے۔ یو ایس فورسز نے سالوں ان ویلیز میں میسو ریسورسز اور جانیں ضائع کیں، صرف کچھ آئسولیٹڈ سیلز کے پیچھے بھاگتے ہوئے۔ جبکہ اصل گیم ساؤتھ میں افغانستان کے پولیٹیکل فیوچر کی فارم میں ان کے ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس لمبے اور گہرے جائزے کو اگر ہم ایک جگہ لے آئیں تو 2001 سے لے کر 2006 تک کا ٹائم ایک ایسی گولڈن ونڈو آف اپرچونٹی تھی جسے امریکن اوور کانفیڈنس، غلط ازمپشنز اور زمینی حقائق کو پراپرلی سمجھنے میں ناکامی نے تباہ کر دیا۔ واقعی یہ ایک ایسا ریئر وقت تھا جب وائلنس ایکچولی رک چکا تھا۔ لوگ لمبی سول وار سے تھک چکے تھے اور بس امن چاہتے تھے، لیکن شارٹ سائٹڈنس نے اس کمپلیٹلی بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ بھڑکا دیا۔ جو لوگ اس وقت یہ ڈیپ ڈائیو سن رہے ہیں ان کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ آج کی اس کہانی کو سننے کے بعد یہ سوال لازمی اٹھتا ہے کہ جب دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجیکل اور ملٹری پاور آپ کے سامنے ہو تو کیا صرف بے پناہ طاقت اور ٹیررسٹس کو مارنے پر فوکس کرنا کافی ہوتا ہے،
یا پھر کسی ملک کو جیتنے اور وہاں لمبا امن قائم کرنے کے لیے وہاں کی مٹی، لوگوں کی تاریخ اور ان کے غیرت کے معیار کو سمجھنا اس طاقت سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اگر 2001 میں ہی طالبان کو ایک ڈیفیٹڈ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا جاتا اور نیگوسیشنز کا راستہ بلیک لسٹ بنا کر ہمیشہ کے لیے بند نہ کیا جاتا، تو کیا آج ہسٹری بالکل مختلف ہوتی؟ یہ ایک ایسا چپتا ہوا سوال ہے جو آنے والی صدیوں تک ملٹری اسٹریٹجسٹس کو پریشان کرتا رہے گا۔ ایک بات طے ہے، آگ چاہے بجھ بھی جائے، اس کی راکھ کو کبھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ فرض کریں کہ کسی شخص کے پڑوسی کے گھر میں بڑی خوفناک آگ لگی ہو، بالکل۔ اور وہ اسے بجھانے کے لیے فوراً پانی کی بالٹی لے کر بھاگے، لیکن عین اسی وقت جب وہ دروازے پر پہنچے تو اسے احساس ہو کہ اس کا اپنا گھر بھی شدید آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ہاں، اور یہ کوئی خیالی کہانی یا کسی فلم کا سین نہیں ہے۔ 2009 میں جب باراک اوباما نے صدر کا عہدہ سنبھالا تھا نا، تو انہیں بالکل اسی صورتحال کا سامنا تھا۔ سچ میں یہ ایک بہت ہی کٹھن صورتحال تھی۔ ایک طرف ان کی میز پر جنرل مائک کرسٹل کی فائل تھی جو کہہ رہے تھے کہ افغانستان یعنی وہ پڑوسی کا گھر تیزی سے جل رہا ہے اور انہیں فوراً 40,000 مزید فوجیوں کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف امریکہ کی اپنی اکانومی یعنی ان کا اپنا گھر 2008 کے فائنینشل کرائسس کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر تھا۔ بالکل۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی چیز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ واشنگٹن کے بند کمروں میں ہونے والے یہ بڑے فیصلے جب زمین پر اترتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ کس طرح فوج کی تعداد بڑھانے کا یہ جو فیصلہ تھا وہ وائٹ ہاؤس کے اندر ایک زبردست نظریاتی جنگ کا باعث بنا۔ نظریاتی جنگ کابینہ میں اختلاف تھا؟ بہت شدید اختلاف۔ دیکھیں، جنرل مکرسٹل اور جنرل پیٹریس کا اصرار تھا کہ فوج کی تعداد میں بڑے اضافے کے بغیر افغانستان کو نہیں بچایا جا سکتا۔ ان کی جو حکمت عملی تھی اسے کاؤنٹر انسرجنسی یا مختصراً کوئن کہا جاتا تھا۔ اچھا، یہ کوئن اسٹریٹجی جو ہوتی ہے اس کا مقصد کیا صرف دشمن کو مارنا ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا بنیادی مقصد مقامی آبادی کو تحفظ فراہم کرنا اور ان کا دل جیتنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس کام کے لیے آپ کو زمین پر بہت بڑی تعداد میں فوجیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحیح۔ جی، لیکن صدر کی کابینہ میں ہر کوئی اس بات سے متفق نہیں تھا۔ نائب صدر جو بائیڈن اس نظریے کے سخت خلاف تھے۔ ویٹ، جو بائیڈن نہیں چاہتے تھے کہ فوج بھیجی جائے؟ پلس کا آئیڈیا پیش کیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم پلس، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ لاکھوں فوجی بھیج کے سڑکیں اور اسکول بنانے کے بجائے صرف اسپیشل فورسز اور ڈرون حملوں پر فوکس کیا جائے تاکہ القاعدہ اور دیگر دہشت گردوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا سکے۔ یعنی بائیڈن کا استدلال یہ تھا کہ ہم وہاں القاعدہ کو ختم کرنے گئے تھے، نہ کہ پورے افغان معاشرے کو دوبارہ تعمیر کرنے۔ بالکل، اور بائیڈن کی اس مخالفت کی ایک بہت بڑی وجہ وہ معاشی حقیقت بھی تھی جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا، وہ فائنینشل کرائسس والی بات۔ ہاں، دیکھیں، 40,000 مزید فوجیوں کو وہاں بھیجنے کا مطلب تھا کہ اس جنگ کا مجموعی بجٹ تقریباً $889 بلین تک پہنچ جاتا۔ واو، $889 بلین، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، یہ بالکل اسی رقم کے برابر تھی جو اوباما انتظامیہ امریکی معیشت کو بچانے کے لیے اپنے اسٹیمولس پیکج کے طور پر منظور کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو یہ تو ایک صدر کے لیے بہت بڑا مخمصہ ہوا نا، وہ اپنے ٹیکس دے دانوں کا پیسہ اپنے ڈوبتے ہوئے بینکوں اور بے روزگار عوام پر لگائیں، یا ہزاروں میل دور ایک ایسی جنگ میں جھونک دیں جس کا کوئی واضح انجام نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایگزیکٹلی، اور اسی شدید دباؤ کے نتیجے میں صدر اوباما نے ایک درمیانی راستہ نکالا۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک کمپرومائز کیا۔ اچھا، کیا کمپرومائز کیا انہوں نے 40,000 کے بجائے 30,000 فوجی بھیجنے کا اعلان کیا جسے سرج کا نام دیا گیا، لیکن یہاں ایک بہت ہی غیر معمولی شرط عائد کر دی گئی۔ کیسی شرط؟ انہوں نے قوم سے خطاب میں کہا کہ یہ اضافی فوج ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہی، بلکہ ٹھیک 18 مہینے بعد یعنی جولائی 2011 سے فوج کی واپسی کا عمل یعنی ڈرا ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ غالباً یہ تھا کہ افغان حکومت، خاص طور پر صدر حامد کرزئی کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھیں، کیونکہ امریکہ ہمیشہ وہاں نہیں رہے گا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ
یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے آپ کسی دوست کو کاروبار شروع کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ادھار دیں، لیکن ساتھ ہی وارننگ بھی دے دیں کہ بھائی پہلا منافع آنے سے پہلے ٹھیک 18 مہینے بعد میں اپنے پیسے واپس نکال لوں گا۔ ہاں، بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ یہ سیاسی طور پر تو شاید واشنگٹن میں قابل قبول تھا، لیکن عسکری حکمت عملی کے لحاظ سے اس نے ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا۔ ظاہر ہے، کیا اس ٹائم لائن نے طالبان کو یہ اشارہ نہیں دے دیا کہ انہیں بس تھوڑا سا وقت اور چپ کر کے بیٹھنا ہے؟ بالکل یہی ہوا۔ جب آپ میدان جنگ میں دشمن کو بتا دیں کہ آپ کب واپس جا رہے ہیں تو آپ اسے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج دے رہے ہوتے ہیں، اور اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے جو خطوط ملے وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اچھا، ان خطوط نے کیا تھا؟ بن لادن نے اپنی قیادت کو واضح مشورہ دیا تھا کہ امریکہ اس وقت معاشی دباؤ میں ہے اور یہ ٹائم لائن ان کی کمزوری ظاہر کرتی ہے۔ اس نے اپنے جنگجوؤں کو پیغام دیا کہ بس تھوڑا صبر کریں، طاقت بچا کر رکھیں، اور جب انخلا شروع ہو تب حملے تیز کر دیں۔ اوفو، مطلب سب کچھ ان کے حق میں جا رہا تھا۔ بہرحال واشنگٹن میں یہ فیصلہ ہونے کے بعد اب تمام تر توجہ افغانستان کے زمینی حقائق پر مڑ گئی، کیونکہ فوج کو جلدی نتائج دکھانے تھے۔ بالکل، اور اسی جلد بازی میں ایک ایسا تصور سامنے آیا جسے گورنمنٹ ان اے باکس کہا گیا۔ گورنمنٹ ان اے باکس، یہ تو سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی نئے آئی فون کو ان باکس کر رہے ہوں، مطلب ڈبہ کھولا اور حکومت باہر آ گئی۔ ہاں، یہ بنیادی طور پر ایک استعارہ تھا۔ منصوبہ سازوں کا خیال تھا کہ جیسے ہی امریکی اور افغان فورسز ہیلمنڈ کے علاقوں جیسے مارجا اور نادیلی کو طالبان سے خالی کروائیں گی تو فوراً ایک ڈبہ کھولا جائے گا۔ اور اس ڈبے میں کیا تھا؟ اس میں ایک تیار شدہ حکومتی ڈھانچہ تھا، مطلب ایک نیا ضلعی گورنر، پولیس چیف، پانی اور بجلی کا عملہ، سب کچھ جو ہیلی کاپٹروں میں پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ طالبان واپس آئیں، حکومت وہاں اپنی جڑیں مضبوط کر لے۔ لیکن دیکھیں نا، حقیقت میں انسانی معاشرے اس طرح کام نہیں کرتے، خاص طور پر صدیوں پرانے قبائلی نظام۔ آپ کسی شخص کو ہیلی کاپٹر سے گاؤں میں اتار کر اسے وہاں کا لیڈر تو نہیں بنا سکتے۔ ایگزیکٹلی، اور مارجا میں یہی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہاں بچھائی گئی آئی ای ڈیز یعنی دیسی ساختہ بوموں نے پیش قدمی کو روک دیا تھا، بلکہ اصل مسئلہ وہ سماجی خلیج تھی۔ جو لوگ ڈبے سے نکلے ان کا تو وہاں کے لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، اور افغانستان میں حکومت کرنے کا مطلب صرف دفتر میں بیٹھنا تو نہیں ہوتا نا، مقامی تنازعات حل کرنے ہوتے ہیں، لوگوں کا اعتماد جیتنا ہوتا ہے۔ ایک بیرونی شخص جس کی کوئی مقامی حمایت نہ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا اس گورنمنٹ ان اے باکس کا؟ نتیجہ یہ تھا کہ مارجا کو امریکی کمانڈرز نے ایک بلیڈنگ السر یا رستا ہوا ناسور قرار دیا۔ خون بہہ رہا تھا لیکن حالات قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ اور پھر یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جب وہ باہر سے لایا گیا اربوں ڈالر کا حکومتی ڈبہ کام نہیں کر سکا تو مقامی لوگوں نے خود اپنی حفاظت کا بیڑا اٹھایا، جیسے وہ گل ملا کا کردار۔ ہاں، گل ملا وہ ایک صوفی بزرگ تھے، وہ کوئی روایتی جنگجو نہیں تھے۔ لوگ انہیں گلی ملا ملنگ کہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بیرونی حکومت ناکام ہے تو انہوں نے ایک مقامی لوگوں کی ایک ملیشیا بنائی۔ اور صرف مرد ہی نہیں، میں پڑھ رہی تھی کہ بی بی فیروزہ جیسی 47 سالہ خاتون بھی سامنے آئیں جنہوں نے باقاعدہ ہتھیار اٹھائے۔ بالکل، اور ان مقامی کرداروں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کوئن اسٹریٹجی کا سب سے مشکل حصہ یہ ہے کہ ایک بیرونی فوجی یہ نہیں پہچان سکتا کہ عام کسان کون ہے اور رات کے اندھیرے میں بم بچھانے والا شدت پسند کون ہے۔ ظاہر ہے یہ تو صرف وہ لوگ جان سکتے ہیں جو اس گاؤں میں پلے بڑھے ہوں۔ جی، اور ان مقامی ملیشیاؤں نے، جنہیں بعد میں افغان لوکل پولیس یا ALP کہا گیا، اپنے علاقوں کا کنٹرول سنبھالا اور استحکام لائے۔ لیکن ہیلمنڈ میں ایک اور بہت بڑا تضاد بھی جنم لے رہا تھا، ایک معاشی پیراڈاکس۔ آپ وہ فوڈ زون پروگرام کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، بظاہر تو وہ ایک بڑا نیک منصوبہ لگتا ہے، مطلب طالبان کی آمدنی کا ذریعہ پوسٹ یعنی افیون تھی، تو حکومت نے سوچا کہ اسے ختم کر کے کسانوں کو گندم کے بیج دے دیے جائیں۔ یہ تو ایک سکسیس سٹوری لگتی ہے۔ کاغذات پر تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں تو اس نے الٹا نقصان پہنچایا۔ افغانستان کا زرعی نظام بڑا پیچیدہ ہے۔ وہاں ہزاروں غریب کسان بڑے زمینداروں کے پاس بٹائی پر کام کرتے تھے۔ اچھا، تو پوسٹ اگانے میں زیادہ محنت لگتی تھی، اس لیے غریبوں کو کام مل جاتا تھا۔ ایگزیکٹلی،
پوست کی کٹائی میں بہت انسانی محنت درکار ہوتی ہے، لیکن جب حکومت نے گندم اگانے پر زور دیا تو گندم میں اتنی محنت نہیں چاہیے ہوتی۔ زمینداروں کو ان غریب مزاروں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ویٹ، تو وہ ہزاروں بے روزگار کسان اپنا پیٹ پالنے کے لیے پھر کہاں گئے؟ وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے اور شمال کے ان صحراؤں میں چلے گئے جہاں حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں تھا بلکہ طالبان کی عملداری تھی۔ اور وہاں جا کر انہوں نے سولر پینلز کی مدد سے گہرے ٹیوب ویل لگائے اور بنجر صحرا کو پوست کی کاشت کا ایک بہت بڑا مرکز بنا دیا۔ طالبان نے انہیں تحفظ دیا اور بدلے میں طالبان کو بے پناہ دولت ملی۔ تو مطلب حکومت کا ایک پروگرام جس کا مقصد شدت پسندوں کو کمزور کرنا تھا، اس نے دراصل ہزاروں کسانوں کو طالبان کی گود میں دھکیل دیا۔ یہ تو بہت بھیانک ہے۔ بالکل، اور جب اس طرح کے صاف ستھرے مصنوعی منصوبے ناکام ہوتے ہیں نا، تو پھر ایک انتہائی تاریک متبادل بچتا ہے، اور وہ ہے زمین پر پہلے سے موجود ظالمانہ طاقتوں پر انحصار کرنا۔ اور میرا خیال میں یہی کچھ افغانستان کے روحانی اور سیاسی مرکز قندھار میں ہوا۔ جی ہاں، قندھار کی حرکیات ہیلمنڈ سے یکسر مختلف تھیں۔ وہاں آپریشن ہمکاری شروع کیا گیا، لیکن صدر کرزئی نے مداخلت کی۔ انہیں اندازہ تھا کہ اگر شہر میں بمباری ہوئی تو شہر تباہ ہو جائے گا۔ اور اسی دوران واشنگٹن میں وہ طوفان بھی آ گیا کہ جنرل میکرسٹل کو ایک رولنگ سٹون میگزین کے انٹرویو کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑا۔ بالکل، صدر اوباما نے فوراً جنرل پیٹریس کو کمان دے دی، لیکن قندھار کے اصل فیصلے واشنگٹن کے جنرل نہیں بلکہ ایک مقامی افغان کمانڈر کر رہا تھا جس کا نام عبدالرازق تھا۔ عبدالرازق، یہ تو ایک بہت بڑا اخلاقی سوالیہ نشان ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھاؤں تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے گھر کو چوروں سے بچانے کے لیے ایک ایسا خونخوار کتا کھلا چھوڑ دیں جو چوروں کو تو بھگائے لیکن وہ اتنا بے قابو ہو کہ خود گھر والوں کے لیے دہشت کی علامت بن جائے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے، اور رازق بالکل ایسا ہی تھا۔ اس نے قندھار کے قریب ملا جات کے علاقے کو طالبان سے بہت تیزی سے صاف کیا، وہ بھی کسی امریکی مدد کے بغیر۔ لیکن اس کامیابی کی ایک بہت بڑی اخلاقی قیمت تھی۔ میں نے سنا ہے اس پر سیکرٹ پریزنز اور تشدد کے بے شمار الزامات تھے۔ الزامات نہیں، بلکہ یہ کھلی حقیقت تھی۔ اس نے میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ ہم میدان جنگ سے قیدی بنا کر نہیں لاتے۔ قندھار کے شہری اس سے کانپتے تھے، لیکن یہ بھی مانتے تھے کہ اس کے آنے سے دھماکے اور ٹارگٹ کلنگز ختم ہو گئی تھیں۔ اسے ہی تو اخلاقی سمجھوتا یا مورل کمپرومائز کہتے ہیں نا۔ وقتی استحکام کے لیے آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند کر لیں۔ بالکل، امریکی قیادت کو سب پتہ تھا، لیکن چونکہ وہ نتیجے دے رہا تھا، امریکی فوجیوں کی جانیں بچ رہی تھی، اس لیے انہوں نے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وقتی امن تو آیا، لیکن انصاف کا تصور ختم ہو گیا۔ اور یہ تضاد صرف مقامی کمانڈروں تک تو محدود نہیں تھا۔ مجھے اس تارک کولاچے نامی گاؤں کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہاں، وہ جنگ کی ہولناکی کی ایک انتہائی واضح مثال ہے۔ شدت پسندوں نے اس پورے گاؤں کے ہر راستے، دیوار اور کھیت میں آئی ڈیز بچھا دی تھیں۔ جب امریکی فوج نے داخل ہونے کی کوشش کی تو انہیں بہت جانی نقصان ہوا۔ تو مہینوں کی مایوسی کے بعد امریکی کمانڈروں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیدل جانے کے بجائے فضائیہ کو بلایا اور اس چھوٹے سے گاؤں پر 2000 پاؤنڈ وزنی 25 بم گرا دیے۔ ویٹ، 25 بم؟ اتنے بھاری؟ اس کا تو مطلب ہے گاؤں کی ایک اینچ بھی سلامت نہیں رہی ہوگی۔ بالکل نہیں۔ ایک امریکی آفیسر نے خود کہا تھا کہ ہم نے اس گاؤں کو ایک پارکنگ لاٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ تو کاؤنٹر انسرجنسی کے ہر اصول کے خلاف ہے۔ آپ کا مقصد آبادی کا دل جیتنا تھا اور آپ نے ان کے گھر اور کھیت صفائی ہستی سے مٹا دیے۔ وہ کبھی آپ پر اعتماد نہیں کریں گے۔ یہی تو وہ مقام تھا جہاں واشنگٹن کو احساس ہونے لگا کہ صرف فوجی طاقت سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اور پھر مئی 2011 میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت۔ جی، پاکستان میں آپریشن کے دوران اسامہ کے مارے جانے کے بعد امریکی عوام کی نفسیات بدل گئی۔ ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ عوام میں جنگ کی حمایت تیزی سے گرنے لگے۔ تو پھر صدر اوباما نے اسی جولائی 2011 والی ٹائم لائن پر عمل کرتے ہوئے فوجیوں کی واپسی شروع کر دی۔ بالکل، جنرل پیٹریس مخالفت کرتے رہے، لیکن سیاسی ہواؤں کا رخ بدل چکا تھا، اور جب واشنگٹن نے واپسی کا فیصلہ کر لیا تو اچانک انہیں ڈپلومیسی یاد آ گئی۔
ظاہر ہے انہیں لگا ہوگا کہ جاتے ہوئے کوئی سیاسی حل تو نکالیں ورنہ سب کچھ دوبارہ گر جائے گا. اسی لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کا سیاسی دفتر کھولنے کی بات ہوئی. ہاں، خیال یہ تھا کہ دوحہ ایک غیر جانبدار جگہ فراہم کرے گا جہاں مذاکرات ہو سکے. لیکن یہ امن کی کوشش ایک ایسے علامتی واقعے کی نظر ہو گئی جو سن کر یقین نہیں آتا. جون 2013 کا وہ جھنڈے والا واقعہ. جی، طالبان نے اس دفتر کے باہر ایک بہت بڑا بورڈ لگا دیا جس پر اسلامی امارت افغانستان درج تھا. اور صرف یہی نہیں، اپنا سفید جھنڈا بھی لہرا دیا. وہ کسی سفارتی بات چیت کا مرکز لگنے کے بجائے ایک متوازی حکومت کا سفارت خانہ لگ رہا تھا. تو اس پر صدر کرزئی تو آگ بگولا ہو گئے ہوں گے. مطلب وہ ملک کے صدر تھے اور کوئی دوسرا فریق ان کے ملک کا نام استعمال کر کے خود کو ریاست دکھا رہا تھا. بالکل. کرزئی کا موقف تھا کہ قطر اور امریکہ طالبان کو جائز حکومت تسلیم کر رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ نے دباؤ ڈال کر بورڈ اور جھنڈا تو ہٹوا دیا، لیکن اعتماد ٹوٹ چکا تھا. طالبان نے مذاکرات سے ہاتھ کھینچ لیا ہوگا. ہاں، اور کرزئی نے بائیکاٹ کر دیا. بات چیت کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہی مر گیا. اسی لیے ماہرین اس سرچ کے دور کو ٹیکٹیکل سکسیس اور اسٹریٹجک فیلئر کہتے ہیں. مطلب زمین پر مارجانا یا قندھار میں آپ نے عسکری کامیابی حاصل کر لی، لیکن چونکہ اسے ایک سیاسی معاہدے میں نہیں بدل سکے تو وہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک فیلئر ثابت ہوئی. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 1,00,000 فوجی موجود تھے، دباؤ سب سے زیادہ تھا، تب آپ نے مذاکرات نہیں کیے، اور جب میز پر آنے کو تیار ہوئے تب تک آپ واپسی کا اعلان کر چکے تھے. جب دشمن کو پتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو وہ آپ کی شرائط پر معاہدہ کیوں کرے گا؟ یہی تو سب سے بڑی غلطی تھی. اور یہ صرف تاریخ نہیں ہے. اربوں ڈالر خرچ کر کے فوجی اڈے بنائے جو آج خنڈر ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی، لیکن آخرکار جنگ ایک میز پر ہی آ کر ختم ہوئی. ذرا سوچئے، 2009 میں اگر ان 30,000 اضافی فوجیوں اور ان پر خرچ ہونے والے خربوں ڈالرز کو بموں پر لگانے کے بجائے اسی وقت ڈپلومیسی پر زور دیا جاتا، اگر وہی وسائل خطے کے ممالک کو اعتماد میں لینے اور دوحہ جیسی مذاکرات کی میز کو اسی وقت سجانے پر لگائے جاتے، تو کیا آج ہم ایک بالکل مختلف تاریخ نہیں پڑھ رہے ہوتے؟ کیا اصل طاقت ان بارودی سرنگوں میں تھی یا اس بات چیت کی میز پر جسے بدقسمتی سے خون بہنے سے پہلے کبھی ٹھیک سے سجایا ہی نہیں گیا؟ غزنی اینڈ دی اندر اویکننگ. اچھا، اس چیپٹر میں ہم ایک بہت ہی چھوٹے لیکن اہم لیول کی بغاوت سے شروع کر رہے ہیں. یعنی ہم غزنی پروونس کے اندر ٹرائب کی تاریخ کو دیکھتے ہیں. ان کی ایک لمبی ہسٹری رہی ہے بغاوت کی، رائٹ؟ ہاں بالکل. مطلب ان کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو 1879 میں برٹش فورسز کے خلاف ملا مشک عالم کی قیادت میں یہ لوگ کھڑے ہوئے، اور پھر بعد میں سوویت کے خلاف بھی انہوں نے ہتھیار اٹھائے. یہ لوگ نیچرلی اپنی آزادی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے تھے. رائٹ. اور ان کا کلچر بھی کافی تھوڑا ڈسٹنکٹ اور آزاد خیال سا تھا. کافی گہرا اثر تھا. انہیں میوزک پسند تھا. ان کے پہناوے بہت کلرفل ہوتے تھے، جیسے سرخ نمازی ٹوپیاں اور پیلے نیلے ٹوبنز. لیکن یہاں ایک عجیب ٹوسٹ آتا ہے. شروع میں جب طالبان کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی نا، تو اس قبیلے کے بہت سے لوگ تیزی سے ان کے ساتھ جڑ گئے، بلکہ طالبان کے کئی اہم کمانڈرز اسی اندر ٹرائب سے نکلے. ویٹ، عجیب ٹوسٹ کیسے؟ مطلب اگر ان کی پوری تاریخ آزاد خیالی اور صوفیزم کی تھی، جہاں میوزک اور رنگ ان کی پہچان تھے، تو طالبان جن کے اسٹرکٹ رولز ہم جانتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا اتنا گہرا کنیکشن توڑا کاؤنٹر انٹویٹو نہیں لگتا؟ دیکھیں، تھوڑا عجیب ضرور لگتا ہے، لیکن اس کا جواب ان کی اسی آزاد اور ریبل تاریخ میں چھپا ہے. طالبان جانتے تھے کہ اندر ٹرائب کے لوگ اگریسولی انڈیپینڈنٹ ہے، تو انہیں ڈر تھا کہ جو لوگ آج ان کے ساتھ ہیں وہ کل ان کے خلاف بھی تو کھڑے ہو سکتے ہیں نا. اچھا، مطلب ایک پری ایمپٹیو خوف تھا انہیں. صحیح. اسی خوف کی وجہ سے طالبان نے اندر کے علاقے میں ایسی سختیاں لگائیں جو انہوں نے ہیلمنڈ یا کندہار کے ان علاقوں میں بھی نہیں لگائیں تھیں جہاں وہ مکمل کنٹرول میں تھے. انہوں نے سکولز بالکل بند کر دیے، ہر قسم کے میوزک پر پابندی لگا دی، یہاں تک کہ رات کے وقت موبائل فونز کمپلیٹلی آف رکھنے کا حکم دیا تاکہ امریکنز سرویلنس نہ کر سکیں، اور جو اس بات سے انکار کرتا اسے سیدھا کڈنیپ یا قتل کر دیا جاتا تھا.
اچھا، تو اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی سپرنگ کو اس کی حد سے زیادہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ ٹوٹ کر بڑی تیزی سے واپس آ کے لگتا ہے۔ بالکل، اور اندر ٹرائب کے لوگ بالکل اسی طرح پھٹ پڑے۔ ان کے صبر کا پیمانہ اوور فلو ہو گیا اور 2012 میں ایک لوکل بغاوت شروع ہوئی جسے پتسون بھی کہتے ہیں۔ نور اللہ اور رحمت اللہ جیسے لوکل کمانڈرز نے طالبان کے خلاف سیدھا ہتھیار اٹھا لیے۔ رحمت اللہ نے تو شاید اوپن چیلنج دے کر اپنا ایک اسکول بھی کھول لیا تھا نا؟ ہاں بالکل، اور جب یو ایس فورسز اور افغان گورنمنٹ نے اس بغاوت کو دیکھا تو انہیں لگا جیسے انہیں کوئی جادو کی چھڑی مل گئی ہے۔ یو ایس جنرل جان ایلن نے اس موومنٹ کو فوراً اندر اویکننگ کہنا شروع کر دیا، اور اسد اللہ خالد جو اس وقت بارڈر افیئرز دیکھ رہے تھے، انہوں نے اسے ہیویلی فنڈ کیا اور ویپنز دیے۔ لیکن گراؤنڈ پر یہ چلتا نہیں ہے لمبا، رائٹ؟ ایگزیکٹلی، گراؤنڈ پر پاور ڈائنامکس بہت تیزی سے بدلتے ہیں۔ شروع میں یہ بغاوت سچ میں ایجوکیشن اور طالبان کی سختی کے خلاف تھی، لیکن جب ان لوکل فائٹرز کے ہاتھ میں ہتھیار، پیسہ اور بے تحاشا طاقت آئی تو میکانزم پورا بدل گیا۔ یعنی کرپشن آ گئی ان میں؟ صحیح کہا، یہ بغاوت آہستہ آہستہ صرف ذاتی دشمنیوں کا حساب برابر کرنے اور ایک انتقام کا ٹول بن گئی۔ لوکل پولیس اور ان اپ رائزنگ فائٹرز نے عام عوام پر بالکل وہی ظلم شروع کر دیے جو پہلے طالبان کرتے تھے، لوگوں کے گھروں پر قبضہ، ایکسٹارشن۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عام لوگوں کا ان پر سے کمپلیٹلی اعتماد اٹھ گیا۔ عوام کو لگا کہ ظالم کا صرف چہرہ بدلا ہے، ظلم وہیں کا وہیں ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف طالبان نے ملا ادریس جیسے ہائیلی ڈسپلن کمانڈرز کو بھیجا جنہوں نے ان لوکل پولیس اور اپرائزنگ فائٹرز کو ایک ایک کر کے سسٹمیٹکلی ختم کر دیا۔ طالبان کی یونٹی اور ان کی سٹرونگ آئیڈیالوجی نے اس بغاوت کو لٹرلی دبا دیا۔ یہ جو اندر میں لوکل فورسز کے اندر ڈسپلن کا کولیپس ہوا نا، جہاں لوگ اپنی اصل آئیڈیالوجی بھول کر صرف پیسے اور پاور کے چکر میں پڑ گئے، کیا یہی ہمیں پورے ملک کی ایک بڑی تصویر نہیں دکھاتا کہ آخر افغان فورسز اور طالبان کے درمیان اصل فرق کیا تھا؟ اچھا، یہ بالکل فاؤنڈیشن سیٹ کرتا ہے ہماری آگے کی ڈسکشن کی۔ انٹرونشن اینڈ آئیڈینٹی۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، مطلب اگر ہم سوچیں کہ طالبان تعداد میں کم اور پورلی اکوپڈ ہونے کے باوجود 352,000 کی تعداد والی ویل اکوپڈ افغان آرمی اور پولیس پر بھاری کیوں پڑ رہے تھے؟ دیکھیں، اس پزل کا آنسر آئیڈینٹی اور اسلام کے کانٹیکسٹ میں چھپا ہوا ہے۔ اصل فرق ہتھیار یا ٹریننگ کا نہیں تھا، بلکہ اس نیریٹو کا تھا جس کے لیے لوگ لڑ رہے تھے۔ رائٹ۔ طالبان کا نیریٹو بالکل کرسٹل کلیئر تھا، وہ فورن آکیوپیشن کے خلاف جہاد کر رہے تھے۔ ہم انڈیپینڈنٹ سرویز دیکھتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عام طالبان فائٹر جینوئنلی بلیو کرتا تھا کہ وہ اسلام اور اپنی مٹی کی حفاظت کے لیے جان دے رہا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس اگر ہم افغان آرمی یا پولیس کے جوان کو دیکھیں تو اس کے پاس ایسی کوئی یونیفائنگ یا بڑی آئیڈیالوجی نہیں تھی جو اسے فرنٹ لائن پر مرنے کے لیے موٹیویٹ کر سکے، رائٹ؟ وہ وہاں صرف اس لیے تھے کیونکہ انہیں اپنے گھر والوں کو فیڈ کرنا تھا، ایک فکسڈ سیلری چاہیے تھی۔ بالکل صحیح۔ یعنی اگر اسے ہم ایک سپورٹس ٹیم سے تشبیہ دیں، فرض کریں ایک ٹیم کے پاس مہنگے ترین جوتے، بیسٹ کوچز اور ٹاپ ٹیئر ٹریننگ فیسلٹیز ہیں، لیکن سامنے ایک ایسی اسٹریٹ ٹیم ہے جن کے پاس پراپر گیئر بھی نہیں ہے، مگر وہ اپنے نیبرہڈ، اپنی انا اور عزت کے لیے لڑ رہی ہیں۔ جب گراؤنڈ پر بلڈ اور سویٹ کا مقابلہ ہوتا ہے نا، تو وہاں ایکسل شیٹس کے سٹیٹسٹکس جیت نہیں دلاتے، بلکہ وہ انٹرنل ڈرائیو جیتتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ صرف آئیڈیالوجی کے فرق کی بات نہیں تھی، ایک ایکٹیو تصادم یا کانفلکٹ چل رہا تھا خود افغان فورسز اور ان فورن ایڈوائزرز کے درمیان جو انہیں ٹرین کر رہے تھے۔ اوہ یس، گرین آن بلو اٹیکس۔ ہاں، دیکھیں، ایک ایسا واقعہ جس نے اس آئیڈینٹی کرائسس کو آگ لگا دی وہ فیبروری 2012 میں باگرم بیس پر ہوا تھا۔ وہاں یو ایس فورسز کی طرف سے غلطی سے قرآن کے نسخے جلا دیے گئے تھے، رائٹ، جس نے پورے ملک میں احتجاج شروع کروا دیا تھا۔ بالکل، لیکن اس کا فال آؤٹ صرف عام لوگوں کے احتجاج تک محدود نہیں رہا۔ اس نے افغان سیکیورٹی فورسز کے اندر ایک شدید سائیکولوجیکل فرکشن پیدا کر دی۔ انہیں لگنے لگا کہ جن فورن فورسز کی وہ پروٹیکشن کر رہے ہیں وہی ان کے مذہب اور آئیڈینٹی کے مخالف ہیں۔
جس کی وجہ سے ہم نے انسائیڈر اٹیکس کا ایک خوفناک ٹرینڈ دیکھا. یعنی افغان فورسز کے اپنے ہی جوانوں نے انہی یو ایس اور الائیڈ ایڈوائزرز پر حملے کیے. جیسے عبدالصبور کا واقعہ تھا نا، جو ایک پولیس انٹیلیجنس آفیسر تھا جس نے منسٹری آف انٹیریئر کے اندر گھس کر 2 یو ایس آفیسرز کو قتل کر دیا تھا. یہ سب اسی آئیڈینٹی کے تصادم کا ہی نتیجہ تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ انسیڈنٹس بتاتے ہیں کہ ٹرسٹ کا فاؤنڈیشن کتنا کھوکھلا ہو چکا تھا، اور کلچرز کا یہ تصادم ہمیں صرف ملٹری کیمپس میں نہیں بلکہ سوسائٹی کے بالکل کور میں بھی نظر آتا ہے، خاص طور پر اگر ہم خواتین کے حقوق کی بات کریں. رائٹ. مطلب نیریٹو یہ تھا کہ فورن انٹرونشن سے سوسائٹی ماڈرن ہو جائے گی، شہروں میں خواتین کے حقوق جیسے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں کافی بہتری آئی بھی. بالکل آئی، لیکن دیہاتی علاقوں میں ابھی بھی پرانا مائنڈ سیٹ ہی قائم تھا، بلکہ شہروں کے اندر بھی کنزرویٹزم کی جڑیں بہت گہری تھیں. 2015 میں فکوندا کا دردناک قتل اس بات کی سب سے تلخ مثال ہے. وہ کابل والا واقعہ. ہاں، کابل کے بالکل بیچوں بیچ جہاں فورن انفلوئنس سب سے زیادہ تھا، ایک جھوٹے الزام پر ایک ہجوم نے اس لڑکی کو بے دردی سے قتل کر دیا. یہ صاف دکھاتا ہے کہ کیپٹل میں بھی ٹریڈیشنل اور کنزرویٹو سوچ کتنی ڈیپلی روٹڈ تھی اور سوشل پروگریس صرف سرفیس لیول پر تھی. اچھا، اور آئیڈینٹی کا یہ جو کمپلیکس ہے، یہ ضد کہ ہم کون ہیں، یہ صرف عام آدمی تک محدود نہیں تھی نا، یہ اپر ایشلون یعنی کرزائی کے مائنڈ سیٹ تک جاتی تھی. بالکل. حامد کرزائی کا رویہ اس کی سب سے بڑی ایویڈنس ہے. امریکہ کو 2014 کے بعد وہاں ٹروپس رکھنے کے لیے ایک بائی لیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ یعنی BSA سائن کروانا تھا. لویا جرگا نے انڈورس بھی کر دیا تھا، لیکن کرزائی اپنی ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے صاف انکار کر دیا. وہ بیسکلی ایک فورن پپٹ کے طور پر نہیں بلکہ ایک افغان پچا یعنی ایک آزاد کنگ کے طور پر یاد رکھا جانا چاہتے تھے. رائٹ؟ ایگزیکٹلی. وہ تاریخ میں اپنا نام ایک سوورن رولر کے طور پر لکھوانا چاہتے تھے، چاہے اس کی قیمت ملک کا آنے والا بحران ہی کیوں نہ ہو. 2014 الیکشنز تو کرزائی کے اس انکار اور ان کے دور کے خاتمے کے ساتھ ہی ملک ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہا تھا. یہاں آ کر US اسٹریٹجی میں بھی ایک بڑا شفٹ آتا ہے. ہاں، جنرل ڈنفرڈ کی اب منیملسٹ اپروچ تھی. ان کا فوکس صرف اور صرف کاؤنٹر ٹیررزم پر تھا، نیشن بلڈنگ پر نہیں. ڈنفرڈ نے اسٹریٹجی کو ٹرم لائف انشورنس کہا، یعنی جب تک پریمیم دو گے فائدہ ملے گا، لمبا کوئی پرومس نہیں ہے. رائٹ. اچھا، اس دوران ڈاکیومنٹس میں ایک بہت بڑا سیکرٹ سامنے آتا ہے، اور وہ سیکرٹ ایسا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا. دیکھیں، اپریل 2013 میں ہی ملا عمر جو طالبان کے سپریم لیڈر تھے، ان کی موت ہو چکی تھی، لیکن ان کے ڈیپٹی اختر منصور نے اس فیکٹ کو سالوں تک چھپا کر رکھا. ویٹ ایک منٹ، اس پر آئی ہیو ٹو انٹرپٹ کیونکہ یہ بات لاجیکل لگتی ہی نہیں. ایک ایسی انسرجنسی جو اتنی بڑی ہے، اس موومنٹ کا CEO یا لیڈر گزر چکا ہے، اور گراؤنڈ پر جو لوگ اس کے نام پر لڑ رہے ہیں انہیں اس کا علم تک نہیں. یہ ان کی چین آف کمانڈ کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے. یہ دکھاتا ہے کہ ان کی کمانڈ سٹرکچر انتہائی ڈی سینٹرلائزڈ مگر اسٹرکٹلی ڈسپلنڈ تھی. منصور نے ٹیکٹیکل آپریشنز بالکل لوکل کمانڈرز کے ہاتھ میں چھوڑ دیے تھے، جبکہ جو اسٹریٹجک میسیجز تھے جیسے عید کے پیغامات، وہ ملا عمر کے نام سے ہی جاری ہوتے رہے. کسی لوکل فائٹر کو سیدھا سپریم لیڈر سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. او واو، یعنی ان کا سسٹم گراؤنڈ پر آٹومیٹکلی آپریٹ کر رہا تھا، انہیں اوپر سے مائکرو مینجمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. بالکل. اور اس وقت ہیلمنڈ خاص طور پر سنگین میں 2013-14 میں شدید لڑائیاں چل رہی تھیں. ہاں، وہاں عمر جان اور حکمت اللہ جیسے پولیس کمانڈرز کی بہادری کی کافی سٹوریز ہیں جو آرمی کے سپورٹ کے بنا فرنٹ لائن پر اکیلے لڑ رہے ہیں. رائٹ؟ صحیح، اور وہ ڈیتھ بھی ہوئے. لیکن ایک طرف گراؤنڈ پر یہ لڑائیاں تھیں اور دوسری طرف کابل میں 2014 کے الیکشنز ایک کمپلیٹلی نیا بحران بن گئے تھے. رائٹ. اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان جو ٹکراؤ تھا، ہاں، الیکشن میں اس قدر انڈسٹریل سکیل فراڈ ہوا تھا کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نے لاکھوں ایسے ووٹس ریکارڈ کیے جو ڈیموگرافک ریالٹی سے میچ ہی نہیں کرتے تھے. حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ناردرن الائنس نے الگ ہونے یعنی سیسیشن کی دھمکی دے دی. سول وار بالکل سٹارٹ ہونے والی تھی وہاں. ایگزیکٹلی.
آخر کار یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری نے دخل اندازی کی اور مجبوراً ایک یونٹی گورنمنٹ بنوائی۔ ایک طرف یہ نئی یونٹی گورنمنٹ آپس کی سیاست اور عہدوں میں الجھی ہوئی تھی، اور دوسری طرف طالبان اپنے نئے حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ The Taliban offensives of 2015 and 2016۔ یہاں پر ایک نئے اور انتہائی ڈینجرس پلیئر کی انٹری ہوتی ہے۔ ننگرہار میں داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ آ جاتی ہے، اور ان کی ایکسٹریم بروٹیلٹی نے وار کا میپ اور کمپلیکیٹڈ کر دیا۔ یہ لوگ ڈر پھیلانے کے لیے عجیب و غریب طریقے استعمال کرتے تھے، جیسے لوگوں کو ایکسپلوزیوز پر بٹھا کر اڑانا۔ طالبان نے ان کو اپنا سیدھا دشمن سمجھا اور منصور نے ان کے خلاف آپریشنز شروع کیے۔ لیکن منصور کے اپنے لیے بھی تو مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا نا، جب ملا عمر کی موت کا راز فاش ہوا۔ ہاں، جولائی 2015 میں جب یہ راز کھلا تو طالبان کے اندر ایک بڑا لیڈرشپ بحران پیدا ہو گیا۔ کچھ کمانڈرز نے بغاوت کر دی، لیکن منصور کافی تیز تھا۔ اس نے پیر آغا جیسے اپنے لائل اور سخت کمانڈرز کے ذریعے اس انٹرنل ریبیلین کو بڑی بے رحمی سے دبا دیا اور اتھارٹی قائم کر لی۔ اور اس اتھارٹی کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا حملہ کیا جس نے سب کو ہلا دیا۔ قندوز کا فال سپٹمبر 2015 میں، اگر ہم اس کو ڈیپلی اینالائز کریں تو میتھمیٹکلی یہ امپاسبل لگتا ہے۔ صرف 500 طالبان نے 3000 افغان فورسز کو ہرا دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، یہاں سائیکالوجی کا رول نمبر سے زیادہ تھا۔ طالبان نے سیدھا حملہ نہیں کیا، انہوں نے آہستہ آہستہ سپلائی لائنز کاٹیں، چیک پوائنٹس پر پریشر ڈالا۔ جب مین حملہ ہوا تو چھوٹے گروپس میں آئے، جس سے افغان فورسز کو لگا کہ کوئی بہت بڑی آرمی ان پر چڑھائی ہے، اور فورسز کے درمیان کوآرڈینیشن بالکل زیرو تھی۔ ایک پوسٹ سرنڈر کرتی تو باقی بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، اسے میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ایک دم یا باندھ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی قندوز میں ایمونیشن یا ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، بلکہ موریل کا دم ٹوٹ گیا تھا۔ جب دماغ ہار مان لے کہ ہم ہار گئے ہیں تو ہتھیار کا واقعی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل پرفیکٹ انالوجی ہے۔ یہ پینک کنٹیجیس ہوتا ہے، اور یہی چیز ہم نے ہیلمٹ میں بھی دیکھی۔ ملا منان کی قیادت میں لشکرگاہ، مرجھا اور بابا جی پر طالبان نے میسو حملے کیے۔ وہاں بھی میر حمزہ اور عمر جان جیسے کمانڈرز آخری وقت تک لڑ رہے تھے، رائٹ؟ ہاں، وہ لڑ رہے تھے، لیکن اوورآل آرمی کی کنڈیشن بہت بری تھی۔ آرمی کی بٹالینز اپنی پوسٹ چھوڑ کر بھاگ رہی تھیں۔ حالات اس قدر خراب تھے کہ بار بار یو ایس ایئر اسٹرائکس اور اسپیشل فورسز کو آ کر سچویشن کو بچانا پڑ رہا تھا۔ دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان مسلسل ناکامیوں اور خون خرابے کے بعد امریکہ میں لیڈرشپ بدل چکی تھی، اور وہ اس سب سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ بالکل، جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی تو ٹرمپ کا پہلا انسٹنکٹ یہی تھا کہ افغانستان سے پوری طرح فوراً نکل جانا چاہیے۔ انہیں اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ان کے جو جنرلز تھے، میکماسٹر، ڈنفورڈ، میٹس، انہوں نے کافی پش بیک کیا نا۔ ہاں، انہوں نے پریزیڈنٹ کو قائل کیا کہ اگر وہاں سے ابھی نکلے تو اسٹیٹ کولیپس کر جائے گی اور امریکہ پر ٹیررسٹ اٹیکس کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا۔ تو نکالنے کے بجائے اپروچ کو زیادہ ایگریسو کر دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ نانگرہار میں یو ایس فورسز کا ڈائریکٹلی داعش کے خلاف لڑنا اور وہ مشہور مدر آف آل بامز کا گرایا جانا اس سب کا حصہ تھا۔ لیکن اس ایگریسو اپروچ کے باوجود طالبان کا کنٹرول بڑھ رہا تھا، اور پھر اکتوبر 2018 میں ایک واقعہ ہوتا ہے، جنرل عبدالرازق کی اسیسینیشن۔ یہ ایونٹ گورنمنٹ اور فورسز کے مورائل کے لیے ایک بہت ہی بڑا دھچکا تھا۔ جنرل رازق قندھار کے سب سے طاقتور پولیس چیف تھے، جنہوں نے پورے ساؤتھ کو سنبھال رکھا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہی کے ایک گارڈ ابو دجانہ نے قتل کیا۔ یہ کمپلیٹلی ایک انسائیڈر اٹیک تھا۔ اچھا، ایک سوال یہاں ذہن میں آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یو ایس وہاں اس لیے لکا ہوا تھا کہ گلوبل ٹیررزم کو روکا جا سکے، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ تھا کہ لوکلی افغانستان اینڈلیس وائلنس کا شکار ہو گیا تھا، یعنی علاج خود بیماری سے لمبا اور تکلیف دہ ہو گیا تھا گراؤنڈ پر۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور اس کانسٹنٹ وائلنس نے عوام میں ایک شدید وار فٹیگ پیدا کر دی تھی۔ اب عام لوگ، یہاں تک کہ دیہاتی خواتین بھی جو پہلے ایجوکیشن اور رائٹس کی بات کرتی تھیں، اب ان کا مائنڈ سیٹ ٹوٹلی بدل گیا تھا۔
وہ صرف یہ چاہتی تھیں کہ یو ایس فورسز واپس چلی جائیں تاکہ روزانہ کی موت کا جو یہ سلسلہ ہے کسی طرح رک سکے۔ ایگزیکٹلی اسی شدید تھکاوٹ نے دونوں فریقین کو اس راستے پر لا کھڑا کیا جس کی پہلے کسی نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ پیس ٹاکس، یہ چیپٹر ایسی چیزوں پر روشنی ڈالتا ہے جو کسی نے سوچی نہیں تھی، جیسے جون 2018 میں عید کی سیز فائر کا اعلان۔ یہ پہلی بار تھا، رائٹ؟ اور گراؤنڈ ریالٹی کی جو رپورٹس اور ویژولز ہیں وہ بالکل ہارٹ رینچنگ اور سر ریئل تھے۔ ان ویژولز کو تھوڑا ڈسکرائب کریں کیونکہ وہ بہت پاورفل ہیں۔ دیکھیے مناظر ایسے تھے کہ طالبان فائٹرز موٹر سائیکل پر شہروں کے مرکز میں آ رہے ہیں، ان کے لمبے بال ہیں، آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، اور وہ افغان آرمی اور پولیس کے جوانوں کے ساتھ جو کل تک ان کے دشمن تھے ان کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، سیلفیز لے رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک عام طالبان فائٹر کا وہاں رونا اور کہنا کہ اس نے 8 سال سے اپنے علاقے کو نہیں دیکھا۔ مائی گاڈ، یعنی گراؤنڈ پر لڑنے والے لوگ چاہے اس طرف ہوں یا اس طرف کتنے تھک چکے تھے اور آپس میں حقیقت میں لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ہیومن ایلیمنٹ بہت ڈیپ ہے کہ آخرکار دونوں طرف یونیفارم کے پیچھے وہی تھکے ہوئے انسان تھے جو ایک عام زندگی گزارنے کو ترس رہے تھے۔ بالکل، گراؤنڈ پر تو بھائی چارہ تھا، لیکن اس سب جذباتیت کے باوجود جب سیز فائر ختم ہوئی تو ریالٹی چیک کافی تلخ تھا۔ طالبان کی لیڈرشپ، خاص طور پر نئے لیڈر ہیبت اللہ کا موقف بالکل کلیئر اور سخت تھا۔ انہوں نے اس کو چینج نہیں کیا، یعنی ان کا ڈیمانڈ وہی تھا۔ ہاں، انہوں نے واضح کر دیا کہ زمین پر آپس میں چاہے جتنا بھی بھائی چارہ ہو جائے، اصل پیس تب تک نہیں آ سکتا جب تک آخری فورن سولجر ملک چھوڑ کر نہیں چلا جاتا۔ ان کے لیے یہ ایک زیرو سم گیم ہی تھی۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں جس نے پوری دنیا کی سیاست کو بدل کے رکھ دیا۔ بالکل، اور یہ امریکہ کی افغانستان میں سب سے لمبی جنگ تھی۔ ہاں، 20 سال، یعنی آج ہم اس 20 سال لمبی جنگ کے آخری حصے اور اس کے نتیجے کا تجزیہ کریں گے۔ صحیح، اور یہ ڈیپ ڈائیو کارٹر مالکائزن کی کتاب دی امریکن وار ان افغانستان اس کے اہم اقتباسات پر مبنی ہے۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ آخر اس جنگ کا اتنا اچانک اختتام کیوں ہوا، اور ڈپلومیسی یا پیس ٹاکس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کیا کنیکشن تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ کو اس میں ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑا۔ اچھا، دیکھیں، عام طور پر جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایکس رے میں صاف نظر آ جاتا ہے کہ بھئی ہڈی کہاں سے ٹوٹی ہے نا؟ ہاں، وہ تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن جب بات آتی ہے ڈپلومیسی اور لمبی جنگوں کی تو یہ ایکس رے مشین کام نہیں کرتی، سب کچھ بلر ہوتا ہے۔ اور یہی کتاب اس بلر کو کلیئر کرتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم 2018 کے آخر میں جائیں تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا صبر بالکل ختم ہو رہا تھا، یعنی وہ بس کسی طرح وہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ بالکل، وہ اس جنگ کو وقت اور ریسورسز کا ضیاع سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے زلمے خلیل زاد کو ٹاسک دیا کہ کسی بھی طرح طالبان کے ساتھ ڈیل فائنل کر کے لائیں۔ اچھا، تو پرانی پالیسیز کا کیا بنا؟ وہ سب تبدیل کر دی گئیں۔ خلیل زاد نے طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوسیشن شروع کر دی، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ افغان حکومت کو اس میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ بائی پاس کر دیا، مطلب افغان حکومت ٹوٹلی باہر۔ ہاں، ٹوٹلی باہر۔ اور طالبان کی طرف سے ملا عبد الغنی برادر نے ان ٹاکس کو لیڈ کیا۔ یہ وہی ملا برادر ہے نا جو پاکستان کی قید میں تھے؟ صحیح کہا، وہ وہی ہیں جنہیں ریلیز کیا گیا تھا۔ خلیل زاد کا جو پلان تھا وہ بنیادی طور پر 4 پوائنٹس پر مبنی تھا۔ اچھا، وہ 4 پوائنٹس کیا تھے؟ پہلا پوائنٹ تھا یو ایس فورسز کا وڈرال، دوسرا ٹیررزم کے خلاف گارنٹی، یعنی افغان زمین کسی اور کے خلاف یوز نہیں ہوگی، تیسرا تھا انٹرا افغان ڈائیلاگ، اور چوتھا پوائنٹ سیز فائر کا تھا۔ صحیح، لیکن یہاں ایک چیز ہے، اگر میں اس کو ایک انالوجی سے سمجھاؤں تو فرض کریں میں اپنی گاڑی بیچنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اور میں پہلے ہی دن خریدار کو بول دوں کہ بھائی مجھے ہر حال میں آج یہ گاڑی بیچنی ہے، قیمت چاہے جو بھی ہو، تو کیا وہ مجھے سستی ڈیل پر مجبور نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا، وہ تو فائدہ اٹھائے گا اس بات کا۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب ٹرمپ پبلکلی کہہ رہے تھے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں، تو کیا اس سے امریکہ کی نیگوشیٹنگ پاور یعنی لیوریج ختم نہیں ہو گئی؟
یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ کارٹر نے بھی یہی سمجھایا ہے کہ ٹرمپ کے اس مائنڈ سیٹ نے طالبان کو صاف پیغام دیا کہ انہیں زیادہ کنسیشنز دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی طالبان کو پتا تھا کہ یہ تو خود جلدی میں ہے۔ ہاں، پھر سپٹمبر 2019 میں کابل میں ایک حملہ ہوا جس میں ایک امریکن فوجی مارا گیا، تو ٹرمپ نے اچانک غصے میں نیگوسیشنز روک دیں، ڈیل کینسل کر دی تھی انہوں نے۔ کینسل کیں، لیکن پھر بعد میں دوبارہ شروع بھی کر دیں، اور فیبروری 2020 میں دوحہ اگریمنٹ سائن ہو گیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ ٹاکس کتنی جلد بازی اور پریشر میں ہو رہی تھیں۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد جب بائیڈن حکومت آئی تو دنیا تو پوری طرح بدل چکی تھی کووڈ کی وجہ سے۔ بالکل۔ کووڈ-19 پینڈیمک نے امریکہ کی پرائیورٹیز کو ہی تبدیل کر دیا۔ ہاں، وہاں تو حالات بہت خراب تھے اس وقت۔ آپ اندازہ لگائیں، پینڈیمک کے دوران امریکہ میں ایک دن میں اتنے لوگ مر رہے تھے جتنے 9/11 میں بھی نہیں مرے تھے۔ او واو، ایک دن میں؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے نا؟ تو اس اکانومی اور ہیلتھ کرائسس نے افغانستان وار کی امپورٹنس کو بہت کم کر دیا۔ نتیجتاً پریزیڈنٹ بائیڈن نے فیصلہ کیا کہ امریکہ 11 سپٹمبر 2021 تک مکمل وڈرال کر لے گا۔ صحیح۔ اگر ہم اس جنگ کی قیمت کی بات کریں تو سٹیٹس بہت حیران کن ہیں۔ امریکہ کے تقریباً 2488 ٹروپس مارے گئے ہیں، اور $1 ٹریلین سے زیادہ خرچ ہوا۔ لیکن دوسری طرف افغان عوام کا نقصان تو اس سے کہیں زیادہ تھا۔ 120,000 سے زیادہ سویلینز، 65,000 سے زیادہ افغان فورسز اور تقریباً 1 لاکھ طالبان مارے گئے۔ بالکل، یہ بہت بھاری جانی نقصان تھا۔ البتہ اس دوران کچھ اہم پازیٹو تبدیلیاں بھی آئیں، جیسے ایجوکیشن اور اربنائزیشن میں۔ ہاں، ایجوکیشن بہتر ہوئی، لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی، شہر ڈیولپ ہوئے، لیکن پھر بھی سسٹم ٹوٹ گیا۔ یہی میرا سوال ہے، اتنی بھاری قیمت چکانے کے بعد اور اتنی ڈیولپمنٹ کے باوجود آخر پورا نظام اتنی جلدی کولیپس کیوں کر گیا؟ یہی اس پوری ڈسکشن کا سب سے بڑا آہا مومنٹ ہے۔ ناکامی کی وجہ صرف کرپشن یا پاکستان کے سیف ہیونز نہیں تھے۔ اچھا، تو اصل وجہ کیا تھی؟ وجہ اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ آتھر کا مین آرگیومنٹ یہ ہے کہ طالبان افغان عوام کی آئیڈینٹی یعنی شناخت کے نمائندہ بن گئے تھے۔ آئیڈینٹی؟ کس قسم کی آئیڈینٹی؟ ان کا جو نظام تھا وہ اسلام اور بیرونی قبضے یعنی فورن آکیوپیشن کے خلاف مزاحمت پر مبنی تھا۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں ایک پش بیک بنتا ہے۔ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نکالا جا سکتا کہ اسلام انہیرنٹلی وائلنٹ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مسئلہ مذہب کے وائلنٹ ہونے کا نہیں تھا، بلکہ فورن آکیوپیشن کا تھا۔ اچھا، یعنی بیرونی داخلات نے انہیں مجبور کیا۔ بالکل۔ جب بیرونی قبضہ ہوتا ہے تو قومی اور مذہبی جذبات ابھرتے ہیں اور لوگ لڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو افغان آرمی اتنی جلدی کیوں ہار گئی؟ دیکھیے، افغان حکومت اور فوج کا تعلق امریکہ کے ساتھ تھا، جو کہ ایک فورن طاقت تھی۔ اس وجہ سے وہ اپنے ٹروپس میں وہ قربانی کا جذبہ پیدا نہیں کر سکی جو طالبان میں تھا۔ یعنی مورل کنفیوژن تھا لوکل فوجیوں میں۔ ایگزیکٹلی، ایک لوکل فوجی کے لیے اپنے ہی ملک کے لوگوں سے لڑنا جبکہ اس کے پیچھے ایک فورن طاقت کھڑی ہو، یہ مورل طور پر کنفیوژن پیدا کرتا تھا، جبکہ طالبان سوسائڈ بامبرز کی شکل میں اپنی جان دینے اور آخری حد تک لڑنے کے لیے تیار تھے۔ یہ تو کافی ڈیپ سائیکالوجی ہے۔ اگر یہ جنگ جیتنی اتنی ہی مشکل تھی تو امریکہ پہلے ہی وہاں سے کیوں نہیں نکل گیا؟ یہاں آتھر ان مسڈ اپرچونٹیز کا ذکر کرتے ہیں جہاں ہسٹری مختلف ہو سکتی تھی، جیسے 2001 کے بون اگریمنٹ میں طالبان کو شامل نہ کرنا، پھر شروع میں اسٹرانگ افغان آرمی نہ بنانا، تو شروع میں ہی انہیں باہر کر دیا گیا تھا۔ ہاں، اور اس کے بعد اوباما کا اننیسیسری ٹروپ سرج، اور آخر میں ٹرمپ کا جلد بازی کرنا۔ لیکن ایک اور بہت بڑا ایشو تھا جسے ڈومیسٹک ٹریپ کہتے ہیں۔ ڈومیسٹک ٹریپ؟ یعنی امریکہ کی اپنی اندرونی سیاست کا جال۔ بالکل، ایک بڑا پالیسی پیراڈاکس تھا یہ۔ ہر امریکن پریزیڈنٹ، چاہے وہ بش ہوں، اوباما ہوں یا ٹرمپ، ان سب کے لیے نکلنا رکنے سے زیادہ مشکل تھا۔ ایسا کیوں؟
کیونکہ ڈومیسٹک پالیٹکس، انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ نکل گئے اور افغانستان سے دوبارہ امریکہ پر کوئی ٹیررسٹ حملہ ہو گیا تو ان کا پولیٹیکل کریئر تباہ ہو جائے گا۔ یعنی وہ کسی کلیئر وکٹری کے پلان پر کام نہیں کر رہے تھے۔ نہیں، وہ بس ہارنے سے بچ رہے تھے۔ صحیح، یعنی ایک اور 9/11 کے خوف نے انہیں اس اینڈلیس وار میں پھنسا کے رکھا۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ تو اس سب سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جنگ صرف بہتر ہتھیاروں یا زیادہ پیسوں سے نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ لوکل آئیڈینٹی، نیریٹو اور پولیٹیکل ول کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ صحیح، جب تک عوام کا ساتھ نہیں ہوگا باہر کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک پوائنٹ جہاں ہم اس کو چھوڑ کے جائیں گے، جب کوئی سپر پاور کسی دوسرے ملک میں بھلائی یا اسٹیٹ بلڈنگ کے لیے داخل ہوتی ہے تو کیا اس کی اپنی فوراً موجودگی ہی اس ملک میں مزاحمت کو جنم دیتی ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ہاں، کیا ایسی داخلات انہیرنٹلی سیلف ڈیفیٹنگ ہوتی ہیں، جہاں مدد کرنے والا ہی سب سے بڑی پرابلم بن جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا کانٹرڈکشن ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔